وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، آج ہم اس سورہ مبارکہ کی کچھ تشریح اور کچھ تفسیر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ توجہ سے سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی اور ہم نے انہیں سواریاں عطا کی خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا، اور ہم نے انہیں تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم ایک انسان کی جو افضلیت ہے اور ایک انسان کی جو تکریم ہے اس پر ہم آج بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں سے صرف انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عزت، ایک ایسی عظمت بخشی ہے اور ایک ایسی تکریم بخشی ہے جو باقی مخلوقات میں سے کسی کو ایسی تکریم نہیں بخشی۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پر کچھ پوائنٹ بنائے ہیں جو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اگرچہ یہ پوائنٹس بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات کے اعتبار سے انسان کو فضیلت بخشی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو چند یہ پوائنٹس ہیں جن کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی فضیلت بخشی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور فرشتوں سے کہا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس سے پہلے جنات اور فرشتوں کو پیدا کر دیا تھا، لیکن جنات اور فرشتوں میں سے کسی کو نائب کا لقب نہیں ملا، خلیفہ کا لقب نہیں ملا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اگر خلیفہ بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اسی وجہ سے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس اعتبار سے انسان کی کتنی عظمت ہے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اس روئے زمین پر وہ انسان جو کائنات کا سردار ہے اور ساری کائنات اس کی تابع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ایسا رتبہ اور ایسی عزت اور ایسی عظمت بخشی ہے کہ جو اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ دوسری بات جس میں انسان کی افضلیت اور انسان کی تکریم کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ ایک انسان مسجود ملائکہ ہے، یعنی انسان کے پہلے جو انسان ہیں، انسانوں میں سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم کی قوت عطا فرمائی اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا، تو فرشتے حضرت انسان کو، حضرت آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، گویا کہ حضرت انسان جو ہے وہ مسجود ملائکہ ہے۔ کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی تکریم ہے، کتنی بڑی افضلیت ہے کہ ایک انسان کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر ایک یا دو فرشتے نہیں بلکہ تمام فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ ایک سمت ہے، یا ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، یا یہ تکریم کا سجدہ ہے، یا کیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہے۔ اس اعتبار سے انسان کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو امر کون سے پیدا کیا ہے، تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، سیاروں کو، ستاروں کو اور کائنات کی بے شمار مخلوقات کو صرف امر کن سے پیدا کیا ہے۔ کن فیکون، وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کن سے پیدا نہیں کیا۔ یہاں پر فرمایا خلقت بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پھر فرمایا ونفخت فیہ من روحی، اس میں نے اپنی روح پھونکی ہے، یعنی ایک انسان کو بنایا بھی اپنے ہاتھوں سے ہے، پھر اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی کتنی عزت ہے، انسان کی کتنی فضیلت ہے، اور انسان کس قدر مقام و مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو ایک انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی بڑی قدر و منزلت ہے، اور اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے۔ چوتھے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ پوائنٹس بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ تو دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. اسی وجہ سے فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو مارو تو اس کے منہ پر نہ مارو، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنی صورت پر بنایا ہے. تو اس اعتبار سے انسان کی کس قدر عظمت اور فضیلت ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صورت پر بنایا ہے. یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور انسان مسجود ملائکہ ہے، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور یہ انسان جو ہے وہ اس کائنات میں ہے تو صورت الہی میں موجود ہے، حدیث پاک کی روشنی میں ظاہر ہے. اور نقص ہے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قد و قامت عطا کی ہے، جو اس کی خوبصورت جسامت بنائی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظمت بخشی ہے. کائنات کے اندر بے شمار جو ہے وہ انواع و اقسام کی مخلوقات موجود ہیں، لیکن کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جو ہے وہ قد و قامت نہیں بخشی، ایسا خوبصورت جسم، ایسا خوبصورت چہرہ اور ایسی جسامت عطا نہیں کی جس قدر انسان کو عطا کی. جیسے قرآن پاک میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا ہے. یعنی کائنات میں جس قدر مخلوقات موجود ہیں کسی کی اس قدر احسن صورت نہیں ہے جس قدر ایک انسان کی احسن صورت ہے. تو اس اعتبار سے بھی انسان کی فضیلت اور عظمت باقی تمام مخلوقات پر ظاہر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنا کر اور قد و قامت مناسب دے کر فضیلت بخشی ہے باقی تمام مخلوقات پر. اور اس پر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے اندر جس قدر مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات جب کھانا کھاتی ہیں تو ان کو زمین پر جھکنا پڑتا ہے. باقی جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کی قد و قامت دیکھیں تو وہ اس طرح زمین پر گویا کہ یا بھیگ رہے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، لیکن انسان ایک مناسب قد و قامت کے ساتھ کیا ہے وہ چل رہا ہے. جب کھانا ہوتا ہے تو اس کو منہ جھکانا نہیں پڑتا بلکہ لقمہ اٹھا کے منہ کی طرف لے آتا ہے، جبکہ باقی تمام مخلوقات جو ہے وہ کھانے کی طرف جھکتی ہیں اور اس طرح وہ مشکل کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں. اور یہ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منزل رکھی ہے کہ اس کو جھکنا نہیں پڑتا. ہاں اگر اس نے جھکنا ہے تو وہ صرف اپنے رب کے سامنے جھکے، اس نے جھکنا ہے تو وہ خالق و مالک کے سامنے جھکے، وہ قادر و قیوم کے سامنے جھکے، کسی چیز کے سامنے جھکنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم کی قوت عطا کی ہے. علم ایک ایسی قوت ہے جس کی وجہ سے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا سکھا دیا، اور آج انسان ترقی کر کے کن کن منازل پر پہنچ چکا ہے، اور انسان جو ہے وہ کہاں کہاں کمندے ڈال رہا ہے. انسان جو ہے وہ سورج پر، چاند پر اور دیگر اشیاء پر اپنی کمندے ڈال رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے. تو علم کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات سے جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے. اور آگے دیکھیں آپ تو ایک اور پوائنٹ ہے جس میں عقل و شعور کا ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں عقل و شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک تو عزت عطا فرمائی، انسان کی تکریم کی، انسان کو فضیلت اور مرتبہ عطا کیا، تو انسان کو عقل و شعور کی دولت سے نوازا. اور پھر اس پر مزید یہ کہ عقل و شعور کے ساتھ کرنا کیا ہے. سارے کام کرنے ہیں دنیا کے، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے. اگر انسان اپنے عقل و شعور کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، اس کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اس کی منشا اور مرضی کو نہیں جانتا، اس کی مرضیات اور نامرضیات کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھتا، تو پھر اس کی عقل و شعور کو کچھ فائدہ نہیں ہے. عقل و شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے عطا فرمایا ہے کہ انسان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور عطا کی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب تعالیٰ کی منشا اور رضا کو حاصل کرے. اور نقش ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے کی خوبصورتی عطا فرمائی، کس قدر گول مٹول چہرہ بنایا، اس کے اوپر خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی، اور پھر اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت، اس طریقے سے پکڑنے کی قوت، سوچنے سمجھنے کی قوت، یہ سب قوتیں عطا فرما کر انسان کو باقی تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخش دی ہے. اور اسی طرح آگے اس کا پوائنٹ قوت گویائی کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جس قدر حیوانات بنائے ہیں ان میں سے کسی کو قوت گویائی نہیں بخشی. ایک انسان ہے جس کو قوت نطق یعنی قوت گویائی بخشی ہے، جس کی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات پر جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے. ایسے ہی اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ادراک اور اظہار کی قوت بخشی ہے. کسی چیز کا درک
کرتا ہے، پھر اس کا اظہار کرتا ہے، کسی چیز کو جانتا ہے، پھر اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے بولتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے، یہ صرف انسان کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت رکھی ہے۔ آگے چلتے جاتے بے شمار پوائنٹ ہیں جب دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عناصر اربع سے پیدا کیا، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، جن چیزوں سے پیدا کیے ہیں، آج وہ سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے کیا ہے لگی ہوئی ہیں، انسان کی خدمت میں یہ تمام عناصر مصروف عمل ہیں، انسان ان سب سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کو فضیلت حاصل ہے کہ تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اور ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اکبر ہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب کس سے حاصل ہوگا؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کو افضل سمجھا جائے؟ وہ بھی حضرت انسان ہے، اس وجہ سے کہ انسان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان اور معرفت اور اس کا عرفان حاصل کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ انسان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل کیا، اور پھر ساتھ کہہ دیا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا، تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ انسان کی عزت اور انسان کی تکریم ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا بھی گویا پوری کائنات کے لوگوں کو قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا بھی گویا کہ پوری کائنات کے لوگوں کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اس اعتبار سے میں نے یہ جو مختصر پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی بڑی عزت ہے، انسان کی بڑی توقیر ہے، انسان کی بڑی عظمت ہے، لیکن آج انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر کسی سیٹ کے کپڑے کی دکان پر ایک غریب آدمی یا اس کا بچہ پاؤں رکھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ نا وہ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ایک انسان جو ہے نا وہ کم قیمتی اس کی نظر میں، اس کا کپڑا بڑا قیمتی ہے، اس کی دکان بڑی قیمتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان جو سائیکل پہ ہے وہ اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کی سائیکل ٹکرا جاتی ہے یا گاڑی کے ساتھ سائیکل ٹکرا جاتی ہے تو اس کو گالی گلوچ دینے لگ جاتا ہے، اس کے ہاں اس کی گاڑی کی عزت زیادہ ہے، انسان کی عزت کم ہے۔ آپ اس طرح کی مثالیں لیتے جائیں، اگر آپ جو ہے وہ ایک غریب آدمی کو دیکھیں، وہ کسی سے کچھ مانگ لیتا ہے کھانے پینے کے لیے، تو وہ کھانے پینے کے لیے کچھ اس کو دینے کی بجائے اس کے اوپر الٹا روک جاڑتا ہے، اس کو الٹا بست کرتا ہے، اس کو الٹا نقصان کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو کیا ہے اپنے سے دور کرتا ہے۔ تو اگر معاشرے کی ہم ایسی مثالیں اکٹھی کریں کہ ایک غریب آدمی وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اسی معاشرے کا فرد ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایسی شکل و صورت عطا فرمائی ہے، لیکن ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے، فرمایا ہم نے انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ پھر یہاں پر دو فضیلتوں کا ذکر بھی کر دیا کہ ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا فرما دی، اور پھر کہہ دیا کہ ہم نے اس کو پاکیزہ رزق دیا۔ کائنات کے اندر بے شمار اشیاء موجود ہیں، بے شمار مخلوقات موجود ہیں جن کو پاکیزہ رزق حاصل نہیں ہے۔ اے انسان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اور پھر خود ہی خالق و مالک نے کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو تمام کائنات پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ انسان کی عزت، عظمت، فضیلت اور تکریم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے ایک انسان کو دیکھا جائے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، تو کوئی انسان کبھی بھی کسی کی انسلٹ نہ کرے، کوئی انسان کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنے جیسا بھائی سمجھے۔ اور یہ چیز اگر ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، معاشرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، صحابہ کرام سے ملتی ہے، جنہوں نے انسان کو عزت بخشی، انسان کو